جی السلام علیکم۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک نیٹ ورک کے اندر ڈی ایچ سی پی سرور کو کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں تاکہ اس نیٹ ورک کے اندر آنے والی یا ہر کنیکٹ ہونے والی ڈیوائس ڈی ایچ سی پی کے تھرو آئی پی ایڈریس آٹومیٹکلی حاصل کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک راؤٹر لینا ہے۔ راؤٹر لینے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ایک سوئچ لے لینا ہے۔ اب سوئچ کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ایک لینا ہے سرور۔ اب سرور کے بعد پھر ہم نے کچھ ڈیوائسز لے لینی ہیں۔ اب ہم نے کرنا ہے کیا، ان کو کنیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ڈیوائسز ڈیفرنٹ ہو تو ہم نے اسٹریٹ تھرو کیبل یوز کرنی ہے۔ اب یہاں پہ یہ 0 ہے تو یہاں پہ اس کو 1 دے دیتے ہیں۔ اب یہ 1 اس کے ساتھ کر دیں گے ایتھرنیٹ۔ اور جب ڈیوائسز سیم ہوتی ہیں تو ہم پھر کیبل یوز کرتے ہوتے ہیں کراس اوور۔ وہ میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ ہم یہ کیبلز کیوں یوز کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے۔ ابھی ہم کیا کریں گے، ابھی ہم سب سے پہلے کریں گے یہ ایک نیٹ ورک ڈیفائن کر دیں گے کہ جو ہمارا یہ نیٹ ورک ہوگا پرائیویٹ وہ کیا ہوگا 192.168.1.0/24۔ اب یہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انٹرفیسز کون کون سے ہیں۔ ہم آپشنز میں جائیں گے، پریفرنس میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے آلویز شو پورٹ کو کر دینا ہے چیک۔ تو اب یہاں پہ ہمارے پاس G0 اور 0، اب ہم نے اس کو کنفیگر کرنا ہے۔ CLI موڈ کے اندر آ کے آئی پی ایڈریس 192.168.1.1.255.255.255.0 اب یہ ہمارے پاس راؤٹر تو کنفیگر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں سرور کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم اس کا نام چینج کر دیں گے DHCP سرور۔ اچھا، اب اس کے نام چینج کرنے کے بعد ہم اس کی سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ میں آ جائیں گے، اس کو اسٹیٹکلی آئی پی اسائن کریں گے۔ اس میں ڈیفالٹ گیٹ وے سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے اب ہم آ جائیں گے اس کی سروسز میں۔ سروسز میں ہم اس کی ڈی ایس سی پی سروس پہ آئیں گے، ایک تو اس کو آن کر دیں گے اور اس میں ہم نے ڈیفالٹ گیٹ وے لکھنا ہے جو ہمارے پاس تھا 1، اور ہمارا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے 3 سے کیونکہ 1 اور 2 یوٹیلائز ہو گئے ہیں اور باقی ساری اس میں ہم نمبر آف یوزر سیٹ کر دیں گے 100 اور اس کو کر دیں گے سیو۔ اب یہ ہمارا یہاں پہ کنفیگر ہو گیا اور یہاں پہ ہم اس کو آن بھی کر دیا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، کسی بھی پی سی پہ جائیں گے اور اس کو ڈی ایس سی پی کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا 3 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کا ڈی ایس سی پی سرور کو کنفیگر کرنے کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب آرگنائزیشن بہت بڑی ہوتی ہے اور اس پہ اگر وائرڈ یا وائرلیس نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پی سی یہ جو بھی ڈیوائس ہے یہ اس نیٹ ورک کے اوپر اس آئی پی ایڈریس کے اوپر چلے گی۔ تو جو ہم اس کو سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوئچ کے اندر ہم جب وی لین کنیکٹ کریں گے، وی لین کو ہم جب کنفیگر کر کے آتے ہیں اور ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ڈیوائسز کے ساتھ تو ہمارے پاس پھر ہر ڈیوائس کو ڈی ایس سی پی ایڈریس اسائن ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو پنگ کر کے دیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ہے 3 اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے 6۔ اب ہم 6 سے 3 کو پنگ کر کے دیتے ہیں، پنگ 192.168.1.3۔ یہاں پہ دیکھیں، اور اگر ہم یہاں پہ 2 کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس کنفیگر ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس پنگ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کے اندر ہم ایک ایڈیشن کریں، ایک اور سرور لگائیں جس کو ہم نام دے دیں ویب سرور کا۔ اب اس کو ہم نے پہلے تو اس کو کنیکٹ کر دینا ہے کیبل کے تھرو۔
हमने इसको IP देना है DHCP के थ्रू, क्योंकि अभी यहाँ पे कनेक्शन बना नहीं है तो ये तकरीबन फेल हो जाएगा। पहले हम इसकी पोर्ट को ऑन होने देते हैं कि ये कनेक्शन इसके साथ बन जाए, तो उसके बाद फिर हम इसको DHCP के थ्रू IP देंगे। चलें, अब ये बन गया। अब हम इसको IP देते हैं DHCP के थ्रू। अब ये IP इसको 7 मिल गया। अब हम सर्विसेज में आते हैं और हम इसकी HTTP सर्विसेज को यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे भी ऑन है। अब हम इसके इंडेक्स पेज में आते हैं, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर और हम यहाँ कर देते हैं वेलकम टू आवर वेब सर्वर। अब यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई है वेलकम टू वाली, अब हम इसको ना चेंज कर देते हैं, दिस इज HTTP सर्वर यूज फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं। अब हम इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसी PC पे हैं, वेब ब्राउज़र पे हैं, और वेब ब्राउज़र पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट उसका IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.1.7 था। अब हम इसको, अब यहाँ पे देखें वेलकम टू आवर वेब सर्वर और दिस इज़ HTTP सर्वर यूज फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम वेब सर्वर को भी इस तरह एक तो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फिर जब हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर इसको एक्सेस कर लेंगे तो वेब ब्राउज़र के अंदर जाके उसका IP एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे हम इसको ये वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल, तो यहाँ पे तो इस तरह हम DHCP सर्वर और DHCP सर्वर के साथ साथ HTTP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने ये किया है। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।